سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے خبر آ رہی ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، عمران خان کے وکیل علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بحث یہ کی گئی کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو آئین کا پتہ ہے، وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 63 کے تحت آپ صرف ان چیزوں کے لیے ایک ریفرنس ڈال سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آرٹیکل 63 میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً آرٹیکل 63 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں آپ کو سزا ہو جائے کسی عدالت سے تو آپ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی سود لیا ہے کسی بینک سے، وہ واپس نہیں کیا، آپ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو گراؤنڈز ہیں ان کے علاوہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بھیج سکتے پٹیشن۔ تو جو اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پٹیشن بھیجی تھی اس میں وہ کوئی بھی ایسی گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی جو آرٹیکل 63 کے اندر ذکر جس کا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس بیسس پہ بھی، اس وجہ سے بھی یہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے اسپیکر صاحب نے، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ہم نے استدعا کی کہ اس کو اس بیسس پہ بھی اس کو آپ ڈسمس کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے کہ، اور آپ نے یہ سنا ہوگا، پریس سٹیٹمنٹس بھی آتی تھیں بہت ساری دوسری اپوزیشن کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے عمران خان صاحب، اس لیے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ 62(1)(f) کے بارے میں، صادق اور امین نہ رہنے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے بے تحاشا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پیش کی، فیصلے پیش کیے، جن فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے